الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین. یہ ایک حقیقت ہے جس کو قرآنی آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے اور معصومین کی مستند روایات میں بھی، اور وہ یہ کہ ایمان کو یہ نور اور روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ رات کے وقت یہ بالکل سارے وہ پردے آویزان ہو اور اس میں ایک بلب بھی، زیرو بلب بھی نہ ہو تو روشنی بالکل نہیں ہے. زیرو بلب کوئی لگا دے ادھر یا آپ کے اپنے بیڈ روم میں زیرو بلب بھی روشنی ہوتی ہے، پھر 40 پھر 60 پھر پتہ نہیں وہ جو اسٹوڈیو میں لگتے ہیں وہ 1000 وولٹ، یہ سب روشنی ہے، سب روشنی ہے. ایمان روشنی کی طرح ہے، ایمان روشنی کی طرح ہے. ابھی ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ، ایک ممکن ہے کہ یعنی ہم میں سے ہر کوئی ایمان کے ایک درجے پر فائز ہے جس پر دوسرا فائز نہیں ہے. چونکہ جو ایمان ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام الایمان الاقرار باللسان، زبان سے اقرار، والاعتقاد بالجنان، دل سے عقیدہ، والعمل بالارکان، اعضاء کے ذریعے عمل کرنا. زبانی اقرار میں ہو سکتا ہے ہم سب برابر ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. پھر فروع الدین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 10 فروع الدین، اور یہ 5 اصول دین کے اقرار میں ہم برابر ہوں. لیکن والاعتقاد بالجنان، دل کا عقیدہ یہ برابر نہیں ہو سکتا. خدا پر ایمان برابر نہیں ہو سکتا، خدا پر اعتبار برابر نہیں ہو سکتا. کنجوس آدمی کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ خدا پر اعتبار ہے اس کو، چونکہ امیر المومنین کا فرمان ہے من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ، جسے یقین ہو جو میں دے رہا ہوں خدا اسی دنیا میں کئی گنا دے گا، وہ کبھی بخل نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. اسے والعمل بالارکان، عمل بھی ہم سب کا برابر نہیں ہوتا. کوئی صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی صرف رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے. میں بہت سارے جانتا ہوں جو رجب، شعبان، رمضان 3 مہینہ مسلسل روزہ رکھتے ہیں. یہ سب کا ایمان برابر نہیں ہے. یہاں ایک روایت ہے اصول کافی میں بھی ہے، وہ یہ کہ جو ایمان کے اونچے درجے پر فائز ہے نا، اس کو ایمان کے سے نچلے درجے پر جو فائز ہیں ان کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، ورنہ جو اس سے اوپر کے درجے کا ہے وہ اس کی طرف حقارت کی طرف دیکھے گا. اچھا جی، اب وہ متن جلدی میں آپ کو سناتا ہوں. یہ عجیب ہے. یہ عمار بن ابی الاحوص کے تھے. میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کیا ان عندنا اقواما یقولون بامیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پاس کچھ لوگ رہتے ہیں جو امیر المومنین کے قائل ہیں. امیر المومنین کو اپنا الحمدللہ پہلا امام بھی مانتے ہیں. وَيُفَضِّلُونَهُ عَلَى كُلِّ النَّاسِ كُلِّهِمْ، اور رسول خدا کے بعد ان کو سب سے افضل مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. شیعہ سب رسول خدا کے بعد علی کو افضل مانتے ہیں. اہل سنت میں بھی کچھ حضرات ہیں پہلا خلیفہ نہیں مانتے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، فضائل میں وہ رسول خدا کے بعد سب سے افضل ہے. اس کو ان اہل سنت برادران کو تفضیلی کہتے ہیں، تفضیلی.
یہ تو ہے وَلَيْسَ يَصِفُونَ مَا نَصِفُ مِنْ فَضْلِكُمْ، لیکن جس طرح کے ہم آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں، مناقب بیان کرتے ہیں، معرفت کی باتیں کرتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ وہ صرف بس لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فخر اور بار اماموں کو جو ہے نا وہ مانتے ہیں۔ انا تولاہم، بہت زبردست ہے، کہا کہ ہم ان سے محبت کریں ایسے لوگوں سے، ہم ایسے لوگوں سے تولا ہے نا، تولا تبرہ، اور کوئی مطلب آپ کو آتا یا نہ آتا ہو، تولا تبرہ کا مطلب ضرور آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ایسے لوگوں سے جو ہے نا وہ تولا کریں یا لا تعلقی کا اظہار کریں۔ فقال لی نعم، یقیناً اس کی حیثیت کے مطابق جو ہے ضرور اس سے جو ہے نا وہ تولا کرو۔ الیس عند اللہ ما لکم عند رسول اللہ، یہ بتاؤ خدا میں ایسے کمالات نہیں ہیں جو رسول میں نہیں ہیں، یعنی کچھ کمالات ہیں خدا میں جو رسول میں نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، رسول خالق نہیں ہے، وہ رب ہے، رسول خالق نہیں ہے، وہ معبود ہے، یہ نہیں ہے، وہ مدبر کائنات ہے، رسول خدا مدبر کائنات نہیں ہے۔ یقیناً خدا میں ایسے کمالات ہیں جو رسول خدا میں نہیں ہے۔ اچھا جی، وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَا لَيْسَ لَنَا، اور رسول خدا میں بھی کچھ کمالات ایسے ہیں جو ہم ائمہ میں نہیں ہیں۔ ہندی گل ہے، صحیح ہے نا؟ ہاں، وہ نبی ہیں، اِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ، لیکن نہ امیر المومنین نبی ہے، نہ آپ کے 11 فرزند جو ہے نا وہ نبی ہیں۔ وَعِندَنَا مَا لَيْسَ عِندَكُمْ، ہم میں کچھ ایسے کمالات ہیں جو تم میں نہیں ہیں۔ ہم معصوم من الخطا ہیں، ہم خدا کی طرف سے منصوب اور حجت ہیں، تم ایسے نہیں ہو۔ اچھا جی، وَعِندَكُمْ مَا لَيْسَ عِندَ غَيْرِكُمْ، اسی طرح وہ تمہارے پاس بھی کچھ کمالات ہیں، الحمدللہ، اور خدا کا شکر کرو، معرفت کی ایک منزل پر تم فائز ہو، اور بہت سارے اس معرفت کی منزل پر فائز نہیں ہیں۔ ان اللہ وضع الاسلام علی سبعۃ اسهم، دیکھو بھائی، اللہ نے اسلام کے جو ہے نا وہ 7 حصے بنائے ہیں، کسی میں 7 کے 7 پائے جاتے ہیں، کسی میں 6، کسی میں 5، کسی میں 4، کسی میں 3، کسی میں 2، کسی میں 1۔ اچھا جی، صبر، صداقت، یقین، رضا، وفا، علم، حلم، پھر ان میں ثم قسم ذلك بین الناس، پھر انہی چیزوں کو لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے۔ ایسی اندھی بانٹ نہیں ہے کہ قرآن اندازی کر کے جو ہے نا یا کیا کہتے ہیں وہ استخارہ کر کے تقسیم نہیں کیا ہے، لوگوں کی صلاحیتوں کے مطابق ان میں تقسیم کی ہے۔ فمن جعل فی هذه 7 الاسهم، جس میں 7 کے 7 حصے ہیں، فهو کامل الایمان، ٹھیک ہے جی، اس کا ایمان مکمل ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں میں جو ہے ثم قسم لبعض الناس السهم، اچھا، بعض کو 1 حصہ دیا، بعض کو 2، بعض کو 3، بعض کو 4، بعض کو 5، بعض کو 6 اور بعض کو 7۔ فلا تحملوا علی صاحب السهم سهمین، جس کے بعد 1 حصہ ہے نا اس پر 2 حصوں والوں کا بوجھ نہ ڈالو، ٹھیک ہے؟ جس کے پاس 1 حصہ ہے اس پر 2 حصوں والا بوجھ نہ ڈالو۔ ولا علی صاحب السهم 3 اسهم، اسی طرح 7 چک جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن کیا کرو، ترفقوا بهم وسهلوا لهم المذهب، نرمی سے کام لو۔ وہ مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ خائر صاحب ساجد کے بڑے بھائی ہوتے تھے، وہ ایک قوم کا نام لیتے تھے، اچھا نہیں لگتا لیتے ہوئے، وہ قوم 2 رکعت نماز پڑھ کے وہی کا انتظار کرتی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ بھئی آپ مسجد امام صادق میں 3 ٹائم جا کے نماز پڑھتا ہوں، جو ہے نا وہ ہم جیسا کون ہو سکتا ہے، یہ ایسا نہ کرو۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا سأضرب لک مثلا، یہ نرمی سے تم سے جو نچلے درجے پر فائز ہے نا، نرمی سے اس کو اس درجے پر لانے کی کوشش کرو جس پر تم فائز ہو، اس کو حقارت کی نگاہ سے کبھی بھی
مت دیکھو. اچھا پھر فرماتے میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں, یہ مثال اصول کافی میں بھی ہے. کان رجل مسلم و کان لہ جار کافر, ایک مسلمان کے پاس جو ہے نا وہ کافر ہمسایہ تھا, بعض روایات میں ہے نصارہ تھا, عیسائی تھا, ادھر کافر لکھا ہوا ہے. وکان الکافر یرفق المومن, اچھا اور وہ جو ہے نا وہ بھی بڑا اچھا سلوک میں پیش آتا تھا یہ دونوں. فاحب المومن للکافر الاسلام, اچھا جی چنانچہ انہوں نے جو ہے نا وہ تبلیغی والا کام شروع کیا اور آہستہ آہستہ اس کو جو ہے نا وہ اسلام کی طرف مائل کیا. فلم یزل یزین له الاسلام ویحببه الى الکافر حتی اسلم, وہ اسلام کی خصوصیات اور خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی, اسلام کو مزین کر کے پیش کیا حتی اسلم, اس کو مسلمان بنانے میں کامیاب ہو گیا. اچھا جی فقد علیہ المومن, سویرے سویرے مومن جو ہے جیسے فجر کی اذان ہوئی فاستخرجہ من منزلہ, اس کو گھر سے نکالا. فذهب به الى المسجد ليصلي معه الفجر, نماز با جماعت کے لیے وہ سویرے سویرے جو ہے نا جیسے اپنے سیکٹر سے جو ہے نا یوسف رضا زیدی صاحب یا حسین رضا صاحب کسی نو مسلم کو چلو بھائی ادھر زبردست نماز ہوتی ہے مسجد امام صادق میں. فلما صلی, اچھا جی صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد لو قعدنا نذکر اللہ عز وجل, یار دیکھو طلوع آفتاب تک بیٹھنے میں بہت فضیلت ہے, ٹھیک ہے جی, رزق روزی جو ہے انہی اوقات میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے. فقعد معه, وہ بیچارہ بیٹھ گیا. اچھا پھر کہا لو تعلمت القرآن الا نزول الشمس الا طلوع, اچھا بھائی تم نے قرآن بھی تو نہیں پڑھا ہوا ہے نا, تم تازہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا, وہ زوال تک جو ہے نا وہ قرآن بھی تمہیں پڑھا دیتا. اچھا جی نزول الشمس, اچھا اور روزہ بھی رکھ لو تو آج بہتر ہے. اچھا جی فقعد معه وصاما, وہ ظہر تک بیٹھا رہا, روزہ بھی رکھا. حتی صلی الظہر والعصر ثم لو صبرت حتی تصلی المغرب والعشاء الآخرہ, تھوڑی سی اور ہمت کرو بھائی, مغربین بھی پڑھ کے جاتے ہیں, کان افضل. فقعد معه, اب دل میں اندر کیا اس کو جو ہے نا وہ کوستا رہتا ہوگا, اس کا بہرحال اس کے ساتھ مغربین بھی پڑھی. ثم نہضا, ہاں جی تھک ہار کے دونوں اٹھے. وہ حمل علیہ ما لا یطیق, حمل علیہ ما لا یطیق یعنی اتنا بوجھ ڈالا اس کے اوپر کہ جس کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا تھا, نہیں اٹھا سکتا تھا بھائی. فلما کان من الغد غدا علیہ وهو یرید مثل ما صنع بالامس, سویرے سویرے جیسی آذان ہوئی وہ کل والا سلوک کرنے کی خاطر جو ہے وہ اس کے دروازے پر آیا. فدق علیہ بابہ, دروازہ کھٹکھٹایا. ثم قال له اخرج حتى نسجد الى المسجد, چلے بھائی آذان ہو گئی ہے. فاجابا, اس نے جواب دیا ان انصرف عنی, آپ تشریف لے جائیں, ٹھیک ہے جی, انصرف عنی فإن هذا دین شدید لا اطیق, یار یہ تو بڑا سخت دین ہے, میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. دوسری روایت میں ہے کہ اطلب لهذا الدین رجلا آخر, اس دین پر عمل کے لیے کسی اور فارغ ویلا آدمی کو تلاش کرو. وہ جیسے کہتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بال ہیں, ٹھیک ہے نا, میں نے کمانا ہے, اس کا کوئی کام نہ ہونا, صبح سے لے کر شام تک ایسے بندے کو تلاش کرو, مجھ سے نہیں ہوتا. احکام الہی آہستہ آہستہ نازل ہوئے ہیں. شراب خوری غرق تھے ان کے نس نس میں جو ہے نا وہ شراب, لیکن اسلام کے اعلان کے ساتھ ہی شراب خوری پہ جو ہے نا وہ پابندی نہیں لگی. احکام سارے آہستہ آہستہ نازل ہوئے تاکہ لوگ جو ہیں وہ عادی ہو جائیں. یہاں تک ہے کہ بھائی وہ ایک آدمی کے بارے میں پتہ چلا اس نے شراب پی ہے تو وہ اس کو جو ہے نا کہا گیا کہ بھائی اس کو وہ کوڑے لگاؤ, 80 کوڑے لگاؤ. اس نے کہا کہ بھائی مجھے اطلاع ہی نہیں ملی ہے کہ شراب پر پابندی لگ گئی ہے. رسول خدا نے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی نا کہ بھئی لوگوں میں اعلان کرو, سوشل میڈیا تو تھا نہیں نا,
کہ بھئی جس علاقے میں رہنے والا ہے انکوائری کرو وہاں تک جو ہے یہ شراب خوری کی پابندی کا پیغام پہنچا نہیں پہنچا. رپورٹ دی گئی یا رسول اللہ نہیں وہاں تک نہیں پہنچا. فرمایا معاف کرو اس کو. ہاں پیا ہے لیکن حجت تمام نہیں ہوئی، لہذا ٹھیک ہے نا جی وہ دھیرے دھیرے جو ہے نا وہ دین کی طرف بلانا چاہیے. ایک مرتبہ بوجھ ڈالیں گے. بعد میں ایک جگہ پر ہے اگر شیرخوار اونٹنی کے بچے پر وہ بوجھ ڈالو گے جو بڑے اور پتہ نہیں وہ دانت جس کے نکلے ہوئے ہوں اس پر جتنا بوجھ ڈالا جاتا تو بیچارے کی کمر جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گی. وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین.